اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز انتخابی مہم کے سلسلے میں اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا مبشر صاحب، ملک سیف کھوکھر صاحب، اون چودھری صاحب، میاں عمران جاوید صاحب، عمران گرایا صاحب، بی بی وڈیری صاحبہ، نصیر بھٹا صاحب اور شیر کے امیدوار نواز شریف کے امیدوار چودھری امین صاحب اور پی پی 170 کے میرے شیروں، میری شیرنیوں، آپ سب کو لندن سے محمد نواز شریف کا سلام۔ آپ کو شہباز شریف کا بھی سلام، اور آپ کو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ جس محبت سے آپ سب نے میرا استقبال کیا ہے، جو محبتیں اور شفقتیں آپ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ویلنسیا ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو کتنا پتہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو آج شہباز شریف کو دل پر پتھر رکھ کر جو قیمتیں بڑھانی پڑی پیٹرول کی، ڈیزل کی، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شاید ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا ہو جتنا یہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ تھا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہو کہ جس IMF کے معاہدے کی تحت ہمیں وہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ میں جواب سننا چاہتی ہوں۔ کس نے کیا تھا؟ جس IMF کے معاہدے کے تحت آج ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اپنے عوام پر یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، یہ قیمتیں کس کے IMF کے معاہدے پر بڑھانی پڑی؟ میں سننا چاہتی ہوں۔ دیکھو، آپ لوگ سب جانتے ہو، شاباش۔ میں ایک اور بات پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھلے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ مسلم لیگ نون کو جتنا پاکستان کا خیال ہے شاید کسی اور کا نہیں ہے، لیکن دیکھو، آپ کا خیال ہے، اسی لیے مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن کیمپین ہے، قیمتیں بھی بڑھانی پڑی، لیکن لوگوں میں جاؤ، عوام میں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ نواز شریف اور اس کی جماعت اس مشکل وقت میں آپ سب کے ساتھ کھڑے۔ آج حمزہ شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی پنجاب کے خاندان 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ غریب کا پنکھا بھی چلے گا، لائٹ بھی جلے گی، اور میں نے سنا ہے فریج بھی چلے گا، لیکن مہینے کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مسلم لیگ نون نے ایسے وقت میں کیا جبکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، خزانہ سارا منی گالا والے کھا گئے، لوٹ گئے،
पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पे सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को गद्दार कहता रहा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा,
مجھے کہتا رہا کہ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے ذریعے اس نے کیمپینز چلائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آج بھی میرے پر ایک چیز ثابت نہیں کر سکا, اور اپنی بیوی پیرنی کی آڈیو سامنے آ گئی جو کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی الزام لگائے سب کو کہنا کہ غداری ہو گئی, غداری ہو گئی. کہتی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی الزام لگائے, فرا گوگی پر کوئی الزام لگائے تو سب کا جواب غداری سے دینا, کہنا غداری ہو گئی. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا پنکی پیرنی نے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ غداری پہ ٹرینڈ چلانا ہے. اور پھر مذہب کا استعمال کرتا رہا. مذہب جو ہے نا, آپ کی عبادت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو, کتنی تسبیحاں پڑھتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا. اور آپ مذہب کو دکھاوے کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کبھی کسی نے نہیں کیا. اور یہ فتنہ خان وہ شخص ہے جس نے جھوٹے الزامات لگا کر اپنے سیاسی مخالفین کو مذہب کی آڑ میں گولیاں مروائیں. یہ وہ شخص ہے. اور جب اپنی باری آئی تو کنٹینر پہ کوئی پیچھے سے کہتا ہے خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ تو دیں. اور جیسے ہی اس نے کان میں کہا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ تو دیں, خان صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ساری آیتیں پڑھنی شروع کر دیں. پھر میرے بھائیوں بہنوں, لوگوں کو چور کہنے والا, لوگوں کو ڈاکو کہنے والا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وارداتیہ نکلا. چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو, چاہے وہ فرا گوگی پنکی پیرنی سکینڈل ہو, چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو, چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو, چاہے وہ شوگر سکینڈل ہو, چاہے وہ بجلی سکینڈل ہو. تاریخ کے جتنے بڑے سکینڈل عمران خان کے دور میں آئے, 75 سال میں کسی کے دور میں نہیں آئے. اور اب سنیں, اس کے گھر کے بھیدی روز لنکا ڈھاتے ہیں, اور ان میں سے میرا بھائی ایک آن چودھری بھی ہے جو تحریک انصاف چھوڑ کے نکلتا ہے, چاہے وہ علیم خان صاحب ہو, یا وہ جہانگیر ترین صاحب ہو, یا وہ آن چودھری صاحب ہو, یا وہ عظما کاردار ہو, توبہ توبہ کرتے نکلیں کہ اتنا کرپٹ آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کا لیڈر نواز شریف, اس پر بھی اتنے الزامات لگے, لیکن شاید وہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس پر الزامات لگے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی الزام کوئی ثابت نہیں کر پایا اس پر. اس کی جماعت کو جو چھوڑ کر آتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, کرپشن کی اتنی داستانیں سناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. نواز شریف کو اول تو کبھی کوئی چھوڑ کر نہیں گیا, اور اگر کوئی بدقسمت نواز شریف کو کبھی چھوڑ بھی گیا تو وہ باہر آ کر سیاسی اختلاف تو اس نے کیا, لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ نواز شریف کو میں نے کرپٹ انسان نہیں پایا. ابھی نواز شریف کو چھوڑ کر گیا, کوئی بھی وہ میں نام نہیں لینا چاہتی, اس نے باہر جا کر نواز شریف سے سیاسی اختلاف تو کیا, لیکن نواز شریف کی امانت اور صداقت کی گواہی دی. اللہ کا شکر ہے, بولو اللہ کا شکر ہے, کیونکہ نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے آپ کی کمائی اور پاکستان کے ایک ایک پیسے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا, اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اس کا حساب دیں گے. وہ سارا کچھ آپ کی خدمت میں صرف ہوگا انشاءاللہ. اور میں ذرا سنوں, ایک فتنہ
جس کی نظر پھر پنجاب پر ہے، وہ پنجاب پہ پھر ڈاکہ ڈالنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ سے سننا چاہتی ہوں، یک زبان ہو کے آواز دینا۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ پنجاب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو کہ لاہور کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور جانتے ہو کہ پنجاب کیونکہ شیر کو ووٹ دیتا ہے، لاہور شیر کو ووٹ دیتا ہے، اس لیے اس فتنہ خان کو پنجاب سینے پہ سانپ کی طرح لوٹتا ہے۔ لیکن فتنہ خان، میں تمہیں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کی عوام یہ جان گئی ہے کہ پنجاب کی ترقی کے دشمن کا نام عمران خان ہے۔ اور 2018 میں تو تم پنجاب کا مینڈیٹ چرا کر چلتے بنے تھے نا، اب انشاءاللہ تعالی نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے تمہاری سیاست کا صفایا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا صوبہ ہے نا پنجاب، آپ کا جو شہر ہے لاہور، اس صوبے کو 12 کروڑ کے صوبے پر ایک گینگ حکومت کر رہا تھا۔ حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ لوٹ رہا تھا خزانہ۔ وہ گینگ کا نام آتا ہے، وہ گینگ جو ہے نا وہ منی گالا گینگ ہے، جس میں پنکی پیرنی کے بچے، فرا گوگی اس کا خاوند، اور اس کے ساتھ اس کا سرغنہ، گینگ کا سرغنہ عمران خان تھا، جس نے بے دردی کے ساتھ پنجاب کے وسائل میں غدر مچایا۔ تبھی آپ کا کوئی ہسپتال نہیں بنا، تبھی آپ کا کوئی سکول نہیں بنا، تبھی آپ کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، تبھی لاہور کی سڑکوں پر کوڑے کے انبار لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 4 سال پنجاب میں شیر نہیں تھا تو پنجاب کی حالت لاوارث اور یتیم کی ہو گئی تھی۔ لیکن لاہور والوں، یقین رکھنا کہ اب آپ کے خادم شیر واپس آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی پنجاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اور ایسا نہیں، اچھا یہ بتاؤ سی پیک کس نے بنایا تھا؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کس نے بنایا تھا؟ ٹھیک ہے، نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو چھوٹا کر کے سی پیک کہتے ہیں، وہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں چائنا سے انویسٹمنٹ آئی، پاکستان میں بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے منصوبے لگے، پاکستان میں سڑکوں کے جال بچھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور۔ کیا ذرا بولو؟ جی ایک تھا سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور عمران خان نے جو منصوبہ بنایا اس کا نام تھا جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، جس میں سے پنجاب کے عوام کا، لاہور کے عوام کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا۔ بولو شیم۔ تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ میرے بھائی امین کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ گے انشاءاللہ، اور پنجاب کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے، لاہور کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے۔ اور یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے انشاءاللہ،
नवाज शरीफ का साथ दोगे, शहबाज शरीफ का साथ दोगे, अपनी तरक्की का साथ दोगे। 17 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा, जोक दर जोक खुद भी निकलोगे। मेरी खवातीन, मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें कोई भी घरों में ना बैठे। मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग कोई भी घरों में ना बैठना। 17 जुलाई को एक जंग है, ये जंग जो है ये पंजाब की तरक्की की जंग है, इसको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में एक बात कहूंगी, एक शेर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूं कि आप लोग तसल्ली रखो, जो आज मुश्किलात है, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके आपको इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करो, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमारे दिल पर बोझ है, हमारी जान पर बोझ है कि हमने आपको खुशहाल देखना है इंशाअल्लाह ताला। हम सोए नहीं कई रातों से, हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अमीन चौधरी जिंदाबाद, पीपी 170 जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ मिलके मेरे वतन का नारा लगा दो ऊंची, पाकिस्तान। हंसते रहो ते वसते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज।